نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار وجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 36 سے۔ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 35 کے اوپر اینڈ کیا تھا، اور آیت نمبر 35 کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت ہی خوبصورت آیت تھی سورہ احزاب کی۔ سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں سورہ نور کی بھی آیت 35 دیکھی، جو ایک بہت ہی ایک جامع آیت تھی۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر رہے گا انشاءاللہ یہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک رہے گا۔ اب یہاں پہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کا جو ٹائٹل ہے نا وہ کیا ہے؟ جاہلی رسومات کا خاتمہ۔ انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ جو اس دور کی جاہلانہ رسمیں تھیں ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو آج کا لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آیت نمبر 36 ہے، 36 سے لے کر 40 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. آیت نمبر 36 کا ٹرانسلیشن ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کو لفظی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وما کانا، ٹھیک ہے، وما اور نہیں، کانا، کانا کا ایسے یہ فعل ناقص ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ایسے تھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر زور دینا ہو تو وہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے، یہ لی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، ولا مؤمنتن، اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے، کیا نہیں ہے؟ اذا، جب، قضى اللہ، قضا کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کر دے۔ کون فیصلہ کر دے؟ اللہ، اللہ، ورسولہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہے قضى اللہ، جب اللہ فیصلہ کر دے، اور اس کا رسول فیصلہ کر دے۔ کس بارے میں فیصلہ کر لے؟ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں اللہ اور اس کا رسول اگر فیصلہ کر دے تو کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کو اس کے لیے اختیار نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان یکون لہم الخیارہ، کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، خیارہ اختیار سے، خا یا رو، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اب اس کو اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت حضرت زید اور حضرت جو زینب بنت جوہش تھی نا، ان کے بارے میں یہ آیت، بیسیکلی یہ آیت ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت زید کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ پہلے رکوع میں پڑھا تھا نا، جب ہم متبنہ والے معاملات حل کر رہے تھے، وہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ ہم نے حضرت زید کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ کون سے قبیلے کے تھے، کہاں سے آئے تھے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیں ذرا، حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید منہ بولے بیٹے تو تھے، لیکن اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ ایک قبیلے میں، مدینہ سے باہر ایک قبیلے میں، وہ جنگ کے دوران وہ وہاں سے ان کے قبیلے کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہاں پہ پھر ان کو جو تھا وہ قید کر لیا گیا تھا، پھر ان کو طائف کے قریب جا کے ان کو بیچا گیا تھا، وہاں پہ حضرت خدیجہ کے، یہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے، وہاں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن خزام، انہوں نے ان کو خریدا تھا، پھر وہ ان شارٹ وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات ہم نے پہلے الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اس وقت جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک فرق چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ فرق کیا تھا کہ جو غلام ہوتا ہے نا، غلام کی مطلب وہ بھلے ہی پیچھے سے کسی بہت بڑے فیملی بیک گراؤنڈ کا ہو، لیکن جب اس کے اوپر غلام والا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے وہ جو پچھلا والا جو اس کا سٹیٹس ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے، پھر وہ بس ایک غلام کی حیثیت سے ہی وہ یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، بیسیکلی اب اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں کیا اس کا شان نزول ہے کہ یہ جو ایک چیز تھی نا، یہ ایک جو مطلب شادی بیاہ کے معاملات میں بھی بڑا وہ نسب اور اس طرح سے ان ساری چیزوں کو بڑا مد نظر رکھا جاتا تھا،
ٹھیک ہے. تو اسی اونچ نیچ والا جو ایک سسٹم تھا اس کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ یہ جو اپنے یہ جو غلام تھے زید بن حارثہ ان کا اور اپنی پھوپھی زاد بہن تھی ان کی حضرت زینب بنت جوہش ان کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو حضرت زینب تھے حضرت زینب کا جو خاندان تھا ان کے بھائی وغیرہ جب انہوں نے رشتے کے لیے بات کی تو ان کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ ایک غلام کے لیے اور حضرت زینب جو تھی وہ ایک اعلیٰ خاندان کی تھی قریش سے ان کا تعلق تھا نا. تو یہ ان کو جو تھا یہ وہ جو ایک معاشرتی ہوتی ہے نا اونچ نیچ وہ اس کے لحاظ سے یہ ان کو سوٹیبل نہیں لگا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ انکار کیا تھا تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی بھی مومن مرد اب یہاں پہ دیکھیں مومن کا لفظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی رائے جو ہے وہ رکھے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا کہ جو حضرت زینب تھیں ان کے جو فیملی تھی یا خود حضرت زینب وہ خود بھی راضی نہیں تھی اس رشتے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی پھر حامی بھر لی تھی. اب جیسے تیسے یہ نکاح ہو تو گیا تھا لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کا جو دلی لگاؤ ہوتا ہے یا ایک اندر سے ایک سیٹسفیکشن وہ والے معاملات اس شادی میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اب یہ تو میں نے آپ کو اس آیت کا شان نزول بتا دیا کہ یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مطلب اس آیت میں ہمارے لیے تعویل عام میں کیا اس میں میسج ہے؟ شاباش. مطلب کافی حد تک آپ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے ایک انسان بھی ہے اور صرف ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے. باقی کوئی بھی کائنات کی آپ مخلوق دیکھیں گے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا صرف ایک انسان کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا کہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اپنی کتابیں بھیجی. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کے آ سکے ان کی رہنمائی کر سکے. اور پھر اس اختیار دینے کے بعد ہدایت دینے کے بعد انبیاء بھیجنے کے بعد کتابیں دینے کے بعد صرف ایک ڈیمانڈ کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جائے تو پھر اس حکم کے اوپر آپ نے چوں چراں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکے کوئی آرگیو کر سکیں یا اپنی رائے دے سکے. ٹھیک ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے وہ شریعت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے ایون انسان کی ڈیتھ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی جو موت ہے اس کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس فیصلے کو ٹال سکے یا اس فیصلے کے اوپر اپنی مرضی کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں کچھ احکامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کافی حد تک کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سے معاملات ہوتے ہیں وہ جیسے اب یہ دیکھ لیں ہم شریعت کے احکامات ہوتے ہیں کوئی لوگ ان کو کس طرح سے لیتے ہیں کوئی کس طرح سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہر کوئی اپنے اس سمجھ بوجھ کے اپنے فہم کے مطابق وہ ان کو لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم کچھ حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی مرضی یا کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے ان احکامات کو لیتے ہیں یا جس طرح سے وہ اس کو سمجھتے ہیں اس طرح سے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے
سچے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اسے انسان بغیر چوں چرا کیے ہوئے قبول کر لے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے خیارہ، ٹھیک ہے، یہ جو ورڈ ہے خیارہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خیارہ سے اس کا روٹ کیا ہے، خا یا را. ٹھیک ہے. اسی سے خیر بھی نکلتا ہے. خیر کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کو کہتے ہیں نا. اب خیر کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف کہاں پہ ہوتی ہے خیر؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس حکم کو قبول کر لے، اس کا انکار نہ کرے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ نور کی ہے آیت نمبر 63. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا پھر ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کو ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیں، آگے دیکھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ نافرمانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا، کہ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ساتھ میں اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا واضح. اب یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ جب بھی ایک ہی روٹ سے دو آپ کے پاس آ جائیں، اسم آ جائے، یہ دیکھیں، یہ دلہ اور پھر دلالہ، ان دونوں کے روٹ لیٹرز ایک ہی ہیں. تو جب ایک ہی روٹ لیٹر سے دو یہ اس کا نا یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. تو دو آپ کے پاس چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر بہت زیادہ انٹینسٹی ہے. اب یہاں پہ گمراہی کو جو ہے وہ ڈبل ٹائم اس کو بتایا گیا، تو یہاں پہ اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہونا، وہ کیسے گمراہی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ مبینہ، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو پھر اس کی پکڑ ممکن ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عذاب ہے، اس کے ساتھ کلیئرلی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی جو ہے وہ ساتھ میں منشن ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم بظاہر تو مطلب قولی طور پہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن عملی طور پہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ آیت یہ سمجھ لیں کہ ایک وارننگ ہے، یہ ہمارے لیے ایک وعید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمارے لیے گمراہی ہے. اور گمراہی کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ گمراہی کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں منکرین حدیث، جن کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اسی سورہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی اولی بالمؤمنین، کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں سے قریب ہے زیادہ تر، بلکہ ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہے. یہ ہم نے پڑھی تھی نا آیت. تو اس کی تفسیر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک انسان اپنے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا جتنا ایک رسول اس انسان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا امت ہی ہوتا ہے نا. تو رسول اس کے لیے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ سنت کی پیروی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سنت کی پیروی اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو من مانی زندگی ہے، اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو اپنی، جس طرح سے انہوں نے کی تھی نا یہود نے،
قرآن کریم کی خود سے اپنی مرضی کی وہ انٹرپریٹیشنز کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح آج ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور وہ شو کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا بھی طبقہ جو ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہمیں نظر آتا رہتا ہے، ہمارے اندر معاشرے کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں ایسے طبقات، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ میسج کیا ہے کہ جو کوئی بھی اصل رستے یا اصل حکم سے پھر جائے گا تو وہ بھٹک جائے گا، وہ اتنا ہی گمراہ ہو جائے گا. تو اسی لیے جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے مقابلے میں اپنا جو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا، وہ اس کو پشت اپنے پاس سے پشت ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا حکم ہے اس کے اوپر وہ سر تسلیم خم نہ کر لے. لیکن اگر کوئی اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ ضلال مبین والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا ہوگا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول، ٹھیک ہے، دونوں کو ہم نے پیرالل میں لے کے چلنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم آ جائے تو ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. اگر انکار کریں گے تو پھر ضلال مبین جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب آگے دیکھیں، آگے ہے وہ اس تقولو، اور جب آپ تقولو آپ کہہ رہے تھے. اب یہ آپ کہہ رہے تھے سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اب کس سے کہہ رہے تھے؟ للذی، اس شخص سے. اب یہاں پہ نا یہ اب پراپر آیت آپ کو نظر آئے گی حضرت زید کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب یہ حضرت زید کی بات ہو رہی ہے، انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، کس شخص سے؟ انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے. اب کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے اوپر؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت زید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا تھا کہ ان کو دیکھیں کہاں سے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لا ڈالا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. اور پھر ابھی اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت زید اور حضرت زینب کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ اس بارے میں ہے. اب پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا نکاح ہو گیا تھا، مطلب ابھی ان کا جو ایک مینٹلی ایک لیول تھا وہ بھی نہیں میچ کر رہا تھا، اور اب ان کا جو ایک قلبی تعلق تھا نا وہ بھی مس میچ تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ شادی جو تھی وہ چل رہی تھی. لیکن یہ جو دونوں کے بیچ میں جو ڈفرینسز تھے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینسز جو حضرت زینب تھی وہ ان کو نہیں کم کر پائیں، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ حالات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ گئے کہ بات جو تھی وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے. اب جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی بیاہ کے معاملات میں جو خاندانی حسب نسب کو مد نظر رکھا جاتا تھا نا، یہ عربوں میں اس وقت بہت زیادہ عروج پہ تھا، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے جو دوسری چیز عروج پہ تھی وہ کیا تھی؟ منہ بولے بیٹوں کی حیثیت، جس کو ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا کہ ان کو بھی حقیقی بیٹوں کے برابر ان کو حقوق دیے جاتے تھے. تو اب یہ جو زید بن حارثہ تھے، یہ زید بن محمد کہہ کے پکارے جاتے تھے نا. تو اب کیا ہوا کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی تھی وہ بھی حقیقی بہو مانی جاتی تھی. اب کیا ہوا تھا کہ یہ جو ان کے آپس کے جو ڈفرینسز تھے، جو لڑائیاں ہو رہی تھیں یا جو حالات خراب ہو رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت زید جو ہیں یہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے تو ان کا آپ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. اب یہ جو بات تھی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ انہوں نے وہ کر دی تھی، مطلب چھپا دی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ انعم اللہ علیہ، اللہ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا، وانعمت علیہ،
اور آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا. اب یہ حضرت زید کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر انعام کیا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر انعام کیا تھا وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام کی جو حیثیت تھی اس سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا, اپنا نام ان کو دیا کہ وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا انعام تھا حضرت زید کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہے, امسک علیکا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہہ رہے ہیں کہ تو روکے رکھ اپنے پاس زوجہ اپنی بیوی کو, واتق اللہ اور ڈر اللہ سے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب بظاہر تو وہ ان کو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن اب یہاں پہ دیکھیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اور آپ چھپا رہے تھے. کون چھپا رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کیا چھپا رہے تھے؟ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, وہ جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اب اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بذریعہ وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی حضرت زید جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ جو تھا متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا, مطلب اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا, تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت دو چیزیں عرب میں بہت زیادہ پیک پہ تھیں. ایک تو شادی بیاہ کے معاملات میں حسب نسب کا دیکھنا, اور دوسرا کیا تھا کہ متبنہ کی جو بیوی تھی نا یا اس کی جو متعلقہ ہے اس کو حقیقی جو بیٹی اس کے مطابق سمجھا جاتا تھا نا بہو, اور بہو سے نکاح تو حرام تھا. تو اب یہ جو سارے معاملات تھے نا ان سب کو رسول اللہ دل میں جو تھے وہ اس کی وجہ سے ڈر رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, تو اب وہ ان ساری چیزوں کو لے کے ڈر محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَتَخْشَ النَّاسَ, آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے, وَاللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَىٰ, حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی معاشرے کی روایات کو یا اس کے رسم و رواج کو توڑنا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے. اب یہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اب اس سے کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈر رہے تھے نا کہ میں اپنی جو بیٹے کی متعلقہ ہے اس سے اگر نکاح کرنا پڑ گیا تو اسلام کے خلاف کوئی بہت بڑا فتنہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, اس کو طلاق نہ دو. ایون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے تک کا انہوں نے ان کو کہا. لیکن کیا ہے کہ جو کام ہونا تھا وہ تو ہونا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں, یہ طلاق بھی ہونی تھی, رسول اللہ کا نکاح بھی ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ عین اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہو رہا تھا. اب جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپائی تھی کہ حالات خراب ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو چھپا رہے ہیں, لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا نا, اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دیتا ہے بات کو. تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو چھپا لیا کہ حالات خراب ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ظاہر کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ آپ نے کیوں چھپایا, کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ بشر تھے نا, وہ انسان تھے, اور ایک انسان کے اندر ایک جو بشری تقاضا ہوتا ہے وہ ڈر اس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی معاملے کا ڈر, کسی بھی بات کا ڈر, لوگوں کا ڈر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک چیز تھی وہ ایک فطری چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے نہ کہ لوگوں سے ڈرا جائے. اب یہاں تک ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تخشاہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ تخش الناس, لوگوں کا ڈر. یعنی اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, لوگوں کا ڈر وہ آڑے آ جاتا ہے. اور یہ ڈر اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ معاشرے میں موجود کسی بھی رسم کو جو کہ شریعت کے خلاف ہوگی اس کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک رسم کو توڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو ڈر تو ان کے اندر اوبیسلی تھا, لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, فتنہ کھڑا کر دیں گے. تو سیم اگر اس بات کو اگر آج ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ لوگوں کے ڈر والی بات, تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں, فوتگی کے معاملات ہوتے ہیں, کتنی زیادہ رسومات چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ شادی بیاہ والے معاملات چھوڑیں, جیسے آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے, پھر محرم کے بعد ابھی یہ جیسے ابھی ہم نے ریسنٹ دیکھا کہ وہ حسین کی نیاز اور وہ سبیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ہر طرح کی بدعات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. پھر ابھی کچھ دنوں کے بعد وہ ربیع الاول سٹارٹ ہوگا, تو پھر ایک طوفان بدعات کا وہ ایک نظر آ جائے گا. پھر یہ ربیع الاول کی بات نہیں ہے کہ پھر مطلب جتنے بھی مہینے ہیں وہ ان میں طرح طرح کے, رجب میں دیکھیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں, پھر رمضان میں, اس کے علاوہ مطلب ہر ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ اس مہینے کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ جوڑا ہوا اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم مسلمان. ٹھیک ہے, کہنے کو ہم مسلمان ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ڈیزائن میں کچھ چیزیں آپ کے لیے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نیچے حدیث ہے آپ کے پاس صحیح مسلم کی 4492, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں یعنی کہ اس امر, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نئی بات شروع کی تو فَهُوَ رَدٌّ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ مردود ہے, وہ رد ہے. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں سنن نسائی کی حدیث ہے 1579. اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبۃ یحمد اللہ وینشی علیہ بما هو له, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم یقول, پھر کہا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, اللہ جسے ہدایت دکھائے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ, اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کا کوئی ہادی نہیں ہو سکتا, اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آگے دیکھیں, ان اصدق اللہ حدیثی کتاب اللہ, سب سے سچی بات کیا ہے, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. واحسن الہدی ہدی محمد, اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها, اور سب سے بدترین کام کیا ہے, محدثاتها, نئے کام. ٹھیک ہے, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اور تمام نئے کام جو ہیں وہ کیا ہیں, بدعہ. ٹھیک ہے, بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور تمام بدعات گمراہیاں ہیں. اب یہ گمراہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا, اب یہاں پہ دیکھیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, تمام گمراہیاں جو ہیں وہ کہاں پہ لے کے جائیں گی, جہنم میں لے کے جانے والی ہیں, آگ میں لے کے جانے والی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا سوچیں اگر ہم, تو یہ جیسے یہ جو کچھ کام جو ہیں وہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان بدعات کے پیچھے اگر ہم یہ دیکھیں تو دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم عاشق رسول ہیں, ہم محرم آتا ہے تو عاشق حسین ہو جاتے ہیں, ربیع الاول آتا ہے تو عاشق رسول بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, محبت کے دعوے دار ہم ہوتے ہیں نا. تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں وہ اگر ہم کریں گے تو وہ کیا ہوگا, گمراہی ہوگی, اور گمراہی کہاں پہ لے کے جائے گی, آگ میں لے کے جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہ مال خرچ کرنا, یہ محنت, یہ محبت, یہ دکھلاوا, آپ ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا, ہم محبت میں کر رہے ہیں. نہیں, یہ کہاں لے کے جائے گا, پھر نار, جہنم میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اسی طرح سے ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں اس کو برا جان لیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے. سوری, اب یہ جو ہم اس کو دل میں برا جانتے ہیں, تو اب یہاں پہ دیکھیں جیسے وہ معاشرے کی رسومات کے خلاف کھڑا ہونے کی بات ہے نا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے وہ ڈر رہے تھے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اب یہاں پہ یہ جتنی بھی بدعات ہے اگر ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کر لیں کہ ان کو دل میں برا جانیں, ان کی حوصلہ شکنی کریں, تاکہ
کچھ تو ہم دین سیکھنے کا حق ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. خیر یہاں پہ اس ٹاپک کو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں کیونکہ بات جو ہے وہ کہیں اور ہی نکل جائے گی. ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. اب آیت میں یہاں پہ دیکھیں کہ ہم یہاں سے کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں فلما قضا، پھر جب قضا پوری کر لی زید نے منہا، اس سے منہا، اب یہ حضرت زینب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہا ضمیر وَتَرَا، اپنی حاجت. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت زید جو تھے وہ حضرت زینب سے اپنی حاجت پوری کر چکے. ٹھیک ہے. اب یہ قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قولی یا عملی طور پر کسی کام کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. قضا. تو حضرت زید تھے، انہوں نے جو اپنی حاجت تھی وہ حضرت زینب سے پوری کر لی. پھر اس کے بعد جب ان کو طلاق دی تو اس سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب حضرت زینب کا بھی جو پورا جو ایک پروسیس ہے وہ عدت والا یا باقی سارے جو معاملات تھے وہ جب سب پورے ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا، ہاں اس سے، یعنی کہ حضرت زینب سے. جب سارے معاملات کلیئر ہو گئے تو پھر ہم نے آپ کا نکاح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا. زوجنا یہ جو ہے نا ماضی والا صیغہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. لکیلا، تاکہ نہ ہو، لا یکونا، نہ ہو، علی المؤمنین، مومنوں پر، حرجن، کوئی حرج. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت جو زینب تھیں، جب یہ سارے معاملات حل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو نکاح ہے وہ کر دیا. اور اس کا ریزن کیا بتایا؟ تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی بھی حرج نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ حرج جو ہے، حرج کو سمجھ لیتے ہیں، حراجین. اب یہ حرج جو ہوتا ہے، حرج کسے کہتے ہیں؟ حرج دل کا گھٹن جو ہوتا ہے نا، دل کے اندر جو ایک کیا کہیں گے ہم، ایک فرسٹریشن جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو گھٹن کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ناجائز پابندیوں سے جو دل تنگ ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی حرج کہتے ہیں. اب یہ جو ناجائز پابندیاں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر جو مختلف رسوم و رواج چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا حرج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری پابندیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا سمجھ کچھ جو ہے وہ عطا کیا، تو اس کے مطابق اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی اگر فوتگی والے معاملات ہیں تو اس میں یہ کل جمعراتیں ہو گئیں، 40واں ہو گیا، اینیورسریز ہو گئیں، ڈیتھ اینیورسری جیسے ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم کسی مجبوری کے تحت اگر ان ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک حرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو یہ جو جاہلیت والی ایک رسم تھی نا، جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی والے جو معاملات تھے، اس کے اوپر جو ایک اتنی اسٹرکٹ قسم کے ان کے رولز بنے ہوئے تھے کہ جی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، وہ ساری زندگی ایسے ہی وہ بیٹھی رہے گی، بیوگی یا مطلقہ کی صورت میں وہ بیٹھی رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک جاہلیت والی رسم تھی، اب اس کو توڑنا مقصود تھا. ٹھیک ہے. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح جو تھا یہ خود ہی کیا. اب یہ جو نکاح ہوا تھا اس میں جو نکاح کی شرائط ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس میں کوئی ولی، نہ کوئی جو جتنے بھی نکاح کی شرائط ہوتی ہیں وہ سب اس میں نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر یہ نکاح جو تھا یہ کیا تھا. اس کو اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری احادیث میں بھی ہمیں اس کا ریفرنس جو ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن ان شارٹ میں نے یہاں پہ صرف ایک ہی حضرت زینب کے حوالے سے حدیث رکھی ہے کہ حضرت زینب جو تھی نا وہ اس نکاح کے اوپر بڑا فخر محسوس کیا کرتی تھی. اور وہ اکثر اپنی جو ازواج باقی کی جو ان کی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ ان کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتی ہوتی تھی، اور وہ ان کو جتلاتی ہوتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے ولیوں نے کیا ہے، جبکہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے. اور انہی کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے جو پردے والی آیات ہے نا وہ بھی حضرت زینب کے لیے ہی اتری تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی وجہ سے یہ اپنے اوپر بہت فخر محسوس کیا کرتی تھی.
اب یہاں پہ واپس آیت کی طرف چلتے ہیں، آگے دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہے، المؤمنین حرجن، تاکہ نہ ہو مومنوں کے اوپر کوئی بھی حرج. حرج کو الحمدللہ ابھی آپ سمجھ چکے ہوں گے. آگے دیکھیں فی ازواج ادعیائہم، اب یہ حرج جو ہے وہ اپنی منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی حرج نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح خود کر دیا تھا. اذا قضوا، جبکہ وہ سب پوری کر لے، منہن ان سے، وطرا غرض، اپنی غرض، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نکاح تو ہونا ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 38 ہے، ما کانا محمد، ما کانا نہیں، یہاں سے دیکھتے ہیں، ما کانا نہیں ہے علن نبی جی، نبی پر، من حرجن، اگین وہی والا روٹ پر آ گیا. ٹھیک ہے، کسی بھی حرج یا کوئی بھی جو ہے وہ تنگی، فیما، اس بات میں، فردا یعنی کہ مقرر کر دیا، اللہ نے اس کے لیے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کے اوپر کسی بھی ایسے کام میں حرج نہیں ہونا چاہیے جو کہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز ہم نے جو ہے وہ فرض کی ہے، بلکہ سنت اللہ ہی، اللہ کا یہ طریقہ، فی الذین، ان لوگوں میں سے، خلو من قبل، جو کہ پہلے بھی گزر چکے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ کوئی حکم آ گیا تو پھر اس کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے تھے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نئے والے معاملات نہیں تھے، یہ سارے انبیاء کے ساتھ اسی طرح کے معاملات تھے. ہر ایک کو کسی نہ کسی تنگی سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے اب یہ جو معاملات ہیں نا، اس کو اگر ہم دل میں محسوس کریں نا تو ہمیں فیل ہوگا کہ کس طرح کے آج ہم دیکھیں، ذرا سا اگر ہمیں کسی کے سامنے کوئی دین کی بات رکھنی ہوتی ہے تو ہم کتنا دل میں وہ ایک ڈر سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھلے پتہ نہیں ہے میرا اگلا بندہ جو ہے وہ میری بات سنے گا نہیں سنے گا. پھر ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم بہت سارے اپنوں کو اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی دین کی بات بتانے سے کہ میں اگر اس کو بتاؤں گی تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گی، یہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے گی، یہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے، کتنی ہی فرینڈس ایسی ہیں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں اگر ان کے ساتھ اگر بات کروں نا کوئی دین کی تو وہ چھوڑ دیتی ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اس کے ساتھ تو جب بھی بات کرو یہ ہمیشہ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے بات گھما پھرا کے یہاں پہ لا کے اسی ٹاپک پہ چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے انسان کی زندگی میں سچویشنز آتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ ڈر ایک محسوس وہ ہم فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا ڈر دیکھیں کہ کس حد تک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کو بھی ہم اگر فیل کریں تو وہ کس طرح کے حالات ہوئے ہوں گے کہ جس کے لیے رسول اللہ حضرت زید کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. تو ان حالات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل وہ ٹائم پیریڈ ہوا ہوگا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے تھے ان کے ساتھ سب کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات تھے. اب یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا فرضا کو ہم سمجھ لیتے ہیں. فرضا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز مقرر کر دینا، واجب کر دینا. ٹھیک ہے، تو جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں، اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بات بھلے وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو، وہ کسی جاہلی رسم کو توڑنے کے خلاف کیوں نہ ہو، تو اس کے توڑنے میں لوگوں کی طرف سے جو ہمیں کتنا ہی شدید ریئیکشن کا سامنا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو ماننے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان سے پہلے بھی سب انبیاء کے ساتھ بھی یہی والے معاملات تھے. اور تو یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی
کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو لازماً پکڑنا ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کسی کے اوپر بھی ایون کوئی نبی بھی ہے نا تو پھر اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا حکم قدرم مقدورا، اندازہ ہے اور مقدورہ طے کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی نا ہمیں لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی پیروی جو ہوتی ہے نا اس کو اپنی ذات کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب اگر اس بات کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاؤں تو اکثر ہوتا ہے نا جیسے فوتگی کے معاملات ہیں تو اس میں اگر کوئی دین کی پیروی کرنے والا کوئی شخص ہے وہ فضول قسم کی رسومات جیسے کل ہو گئے، جمعراتیں یا 40واں اس طرح کی، یا شادیوں کے اندر جو فضول کی رسمیں جو آج کل ہماری اتنی زیادہ رسومات بڑھ گئی ہیں، تو اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، تو بہت سارے میجورٹی جو عوام ہوتی ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشیوں کے خلاف ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو جذبات ہے نا ان کے خلاف یہ بات کر رہا ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف نا کوئی ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ کسی کو گھسیٹ کے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، ٹھیک ہے، ہم کسی کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے. ہمارا جو مقصد ہے یا ہمارا جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ آپ آگاہی دے دیں، ٹھیک ہے، آپ آگاہی دے دیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. تو اب جو اگلا بندہ ہے وہ اس کے اکارڈنگ وہ خود جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ یہ جو ہے قدرم مقدورہ، تو قدر کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز جو کہ ایک اندازے کے مطابق اس کو سیٹ کیا ہو. اور مقدورہ کا بھی کیا مطلب ہے کہ طے شدہ یا پھر مقرر کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں وہ ایک اندازے کے اوپر وہ طے شدہ ہیں، وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، اس کے کسی بھی پہلو میں کسی مصلحت یا ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، وہ ایک اندازے کے اوپر وہ طے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 39 الذین یبلغون، وہ لوگ جو یبلغون، اب یہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے اس کا روٹ کیا ہے، با لام غین. اب یہاں پہ یہ جو تشدید ہمیں نظر آ رہی ہے یہ روٹ تو وہی ہے با لام غین، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تشدید ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا جو باب ہے نا وہ ہے بلغ یبلغ تبلیغاً، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے ہے. اب یہ جو باب تفعیل کے اندر جب ایک روٹ ہم ڈالتے ہیں نا تو اس میں جو کام ہوتا ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر نفاست بھی ہوتی ہے، عمدگی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں اگر اس کو میں آپ کو آسان سا سمجھاؤں نا تو جیسے قرآن کریم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا تنزیل والا ورڈ، اس کے انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک انزال قرآن کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک تنزیل یوز ہوتا ہے. تو انزال جو ہے وہ بالکل ایٹ ونس کوئی ایک کام کر دیا. تو جیسے قرآن کریم لوح محفوظ سے جو 7ویں آسمان کے اوپر نازل ہوا تھا تو وہ ایٹ ونس ہوا تھا، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جو دنیا میں نازل ہوا تو وہ بلغا والا اس کا وہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی، ٹھیک ہے، وہ اس کو اس کی جو تنزیل تھی وہ ہوتی رہی تھی. اب یہ جو ہے نا بلغا، وہ لوگ جو کہ پہنچاتے کیا ہے، رسالت اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات. اب جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں بھی وہ ایک دم ہی سارے احکامات نہیں آئے بلکہ سلولی اینڈ گریجولی احکامات آتے تھے اکارڈنگ ٹو سچویشن،
ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے آتے تھے کہ پھر اس کے اندر ایک ہمیں کیا کہیں عمدگی ہمیں نظر آتی تھی. ٹھیک ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اسی طرح کے احکام آ جاتے ہیں. تو بہت نفاست کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر پھر عمل پیرا بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے انسان. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اس آیت میں نا ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں بڑی عمدگی کے ساتھ, نفاست کے ساتھ, سلولی اینڈ گریجولی. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ لے کے کھڑے ہو جائے, نہیں بھائی تم نے اب پردے کی بات تم نے سن لی ہے تو بس اب تم نے جو ہے وہ ایسے ہی کرنا ہے. اب وہ شرعی پردہ ہم نے اس طرح سے وہ کر لیا تو ایک دم سے آپ نے جو ہے وہ کسی کے اوپر امپوز کر دیا کہ ہم نے اب یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, بلکہ آہستہ 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 آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے. سب سے پہلے وہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ آج کل تو دوپٹے غائب ہی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کوئی دوپٹہ لینا سٹارٹ کرتا ہے, پھر دوپٹے سے پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی اور توفیق دیتا ہے تو وہ دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے, پھر کرتے کرتے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سلولی اینڈ گریجولی یہ جو کام ہوتے ہیں نا ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے والے, وہ یخشونہ, اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ سب ڈرتے ہیں اس سے, کس سے, اللہ سے. ولا یخشون احدا, اور وہ نہیں ڈرتے ہیں احدا, کسی ایک سے, یعنی وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتے, وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. الا اللہ, سوائے اللہ کے. اب یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام بغیر کسی ڈر اور خوف کے لوگوں کے اندر پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو یہ پیغام پہنچانا ہے نا وہ کوئی بھی چیز ان کو نہیں روک سکتی ہے سوائے اللہ کے ڈر کے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. اب جیسے ہم نے اوپر ایک دیکھا تھا نا, ریجیکشن کا ڈر, لوگوں کا ڈر, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو بلائیں گے تو وہ نہیں آئے گا, وہ ہم سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی ہمارے دل کے اندر جو خدشات ہوتے ہیں, جو ڈر ہوتے ہیں, جو ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے سلولی اینڈ گریجولی اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے ہیں, امپوز نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ پھر لوگوں سے نہیں ڈرتا. اور اگین اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کا حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا, ان لوگوں کا جو کہ مخالفت کرتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. وہ لوگ آگے سے جو ری ایکشن دیتے ہیں, جو کریں گے, تو ان کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے نا. تو یہاں پہ اب جیسے پچھلی آیت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کے بارے میں پڑھا تھا نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کو تمام انسانوں کے اوپر واضح بھی کر دیا. تو اس ساری چیز کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھپا لیتے نا, لوگوں کو نہ بتاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو ظاہر کیا. obviously اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے نا, کوئی نہ کوئی حکمت ہے, تو اس حکمت کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں حکمت کیا ہے ہمارے لیے کہ جو بھی لوگ تبلیغ کا کام کریں, لوگوں کی اصلاح کا کام کریں, تو یا انہیں لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہو تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات آ جائیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا جو ڈر تھا, پھر لوگوں کی مخالفت, تو یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھلے کتنا ہی کوئی بڑا خطرہ ہمارے راستے میں آ جائے, لیکن اللہ کا پیغام حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں رکنا چاہیے. اب جو شروع کی آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا نا, ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. اچھا,
جو شروع کی آیات تھیں اس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائے؟ تاکہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات آئیں, ان کے حالات آئیں, ان کے جو دلی کیفیت تھی وہ آئے, ہم اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے, تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں ہمیں ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے کہ ان کا کیا ریئیکشن تھا. ٹھیک ہے, یہ جب میں یہ والی آیت کر رہی تھی تب بھی میں نے آپ کو یہی بات سمجھائی تھی کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا, کیونکہ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, ما کان محمد, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا, باپ, احدن, کسی ایک کے, من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے. اب یہاں پہ نا یہ سمجھیں کہ یہ کنکلوژن ہے, یہ جو پیچھے جتنا بھی سارا ٹاپک چل رہا تھا نا اس آیت میں اس کا کنکلوژن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اس رکوع کی 5th رکوع کی لاسٹ آیت بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آگے جو ہے وہ نئے معاملات شروع ہو جائیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ان سب کا نچوڑ ہے اس آیت میں. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ما کانا محمدن. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں یوز کیا, اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں یوز کیا, کوئی صفاتی نام نہیں یوز کیا, ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کہا محمد تم میں سے کسی بھی, تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والی سٹیٹمنٹ دی کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, جو کہ پیچھے زید بن حارثہ والے معاملات چل رہے تھے. ٹھیک ہے, زید بن محمد ان کو کہہ کے پکارا جاتا تھا, پھر اس کی وجہ سے حضرت زینب والے معاملات. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کنکلوژن بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے وہ تو کسی کے باپ ہے ہی نہیں ہے, تو پھر تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ جی حقیقی بیٹا, متبنہ اور بہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ آیت اس وقت کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ تھی. ٹھیک ہے, کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جتنا بھی اس واقعے کو, حضرت زینب کے نکاح کو جو اتنا اچھالا جا رہا ہے, تو یہ ایک طرح سے ایک سٹیمپ لگ جائے. ٹھیک ہے, کہ وہ تو کسی مرد کسی کے باپ ہے ہی نہیں. اب ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, مطلب میل اولاد. ان کی اپنی اولاد تھی. آپ لوگوں کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ شاباش روبیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے, یہ 3 جنہوں نے کہا ہے اس کو کریکٹ کر لیں. اچھا, نام آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ شاباش, طیب, قاسم, ابراہیم, طاہر. ٹھیک ہے, 4 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. طیب, طاہر, قاسم, یہ حضرت خدیجہ سے تھے, اور ابراہیم جو تھے, جو ان کے ایک تھی نا لونڈی ماریا کی بتیا, ان سے تھے. یہ چاروں جو بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے متبنہ جو زید بن حارثہ کی وجہ سے پریشان تھے, تو یہ جتنا بھی سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا نا, یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے تھا, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اگر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہ کیا ہے, ولیکن رسول اللہ, اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ عطف ہے نا, وہ خاتم النبیین, اور وہ خاتم النبیین بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر چیز کلیئر کر دی, کرسٹل کلیئر آپ کے پاس سامنے ایک صاف شفاف قسم کا ایک سچ جو ہے, ایک ٹروتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو خاتم النبیین ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو خاتمہ ہے,
میم. اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس کا کیا مطلب تھا کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. ٹھیک ہے، یہی یہ تھا نا، وہاں پہ بھی یہی والا روٹ پڑتا ختم اللہ. خاتم اب یہ خاتمہ یہ اسم الفاعل. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا، خاتمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسٹیمپ کو کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو مہر ہوتی ہے نا وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو سمپل سٹیمپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایسے مطلب اکثر وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. لیکن ایک جو مہر ہوتی ہے وہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو بند کر کے اس کو سیل کر کے اس کو سٹیمپ کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ ابھی سیل ہوگی، بند ہو گئی. تو جو سیل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نا، اس سے باہر کوئی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین یوز کیا، یعنی کہ یہ جو نبوت والا سلسلہ ہے وہ سیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا. تو یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 40، یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے ختم نبوت کی. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایز اے دلیل کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ، جیسے ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے نا کہ ان کے بعد جو ہے وہ تقریباً 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے نبوت کے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں. وہ جو 30 نکلیں گے نا وہ جھوٹے دعوے دار ہوں گے، میرے بعد کوئی لا نبی بعدی. اس کی ریبت میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں لا نبی بعدی، لا جو ہے نا وہ نبیشہ، اس کے بعد جو ہے یہ لا نفی جنس ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ ان کے بعد نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک سٹیمپ ہے یہ نبوت کے اوپر وہ سیل ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بات اور بھی جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اس میں ہمیں احادیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نبوت کے اوپر سیل لگ گیا، وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ شاباش. ٹھیک ہے، جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ایسے نبی نہیں آئیں گے، وہ ایسے امتی آئیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو وہ فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے پاس ایک کلیئر ایک ایویڈنس ہے کہ جو نبوت ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. ہمارے جو رسول ہیں وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں پہ آخر میں دیکھیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہے گا، کوئی بھی پروپیگنڈا بنائے گا، کوئی بھی جو چیز ہے وہ ان کے خلاف استعمال کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بِكُلِّ شَيْءٍ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اب وہ ہر چیز چاہے وہ اندر کی ہے چاہے وہ باہر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو 5واں رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ میں نے سورہ جو رکوع نمبر 5 ہے آیت نمبر 37 سے 40 تک، یہ بہت امپورٹنٹ رکوع تھا. اس میں جو مین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان 4 آیات میں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ان کو میں نے جمع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ PDF آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کو ون گو میں اگر دیکھ لیں تو وہی حضرت زید اور یہ حضرت زینب کے نکاح والا واقعہ ہے، اور پھر یہ حضرت زید والا واقعہ جو ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ آیت نمبر 38 میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آ جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی بھی ملامت جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں.
اور آیت نمبر 35 میں سوری 39 میں ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والوں کی صفات دیکھی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں. اور جو لاسٹ آیت ہم نے دیکھی ہے یہ وہ ختم نبوت کے اوپر جو تھی وہ ہم نے دیکھی. اور اس میں جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، خاتم النبیین والا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.